بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل افغان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی SOPs جاری کر دی ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے سرگودا کی جو ATC کورٹ تھی، اینٹی ٹیررزم کورٹ، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ جو ISI ہے اس کے افسر یا اس کا عملہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ مجھ سے ملاقات کیجئے، اور جب میں نے ملاقات نہیں کی تو مجھے بجلی کا بل زیادہ آ گیا۔ انہوں نے اس حوالے سے خط لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کو، اور جو خط لکھا تھا اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس ملک شہزاد۔ ابھی جسٹس ملک شہزاد صاحب کا حال ہی میں نام آیا اور ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اس لیے کیونکہ وہ موسٹ سینئر تھے۔ سینیورٹی بیس پر دیکھا جائے تو وہ موسٹ سینئر تھے، ان کی بطور سپریم کورٹ جج ایلیویشن وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ لیکن انہوں نے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج، ان کے خط کے اوپر سماعت کی، اور اس کے بعد اس کو جو سماعت تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کو جسٹس شاہد کریم صاحب 29 جون کو سنیں گے۔ 29 جون جو آئی اس پہ جی فیصلہ آ گیا کہ 5 نکاتی SOPs جاری کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہ کام انہوں نے اپنی ایلیویشن کے بعد کیا۔ جسٹس ملک شہزاد جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ کام سپریم کورٹ میں بطور اپنے جج ایلیویشن کے بعد کیا۔ اب اس کے اوپر جو پٹیشن تھی، جو سماعت تھی، اس کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا اور 5 نکاتی SOPs جاری کر دیے گئے ہیں۔ جو جج صاحب کا خط تھا، ATC کورٹ کے جج کا خط، اس کو پٹیشن میں بدلا گیا۔ اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ 29 جون کو جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا انہوں نے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی SOPs جاری کر دی ہیں، اور جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم جاری کر دیا، اور ہینا حفیظ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ SOPs میں کہا گیا کہ وزیراعظم آفس حساس اداروں کو ہدایات جاری کرے کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں۔ ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں۔ IG پنجاب بھی ماتحت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات جاری کریں۔ فیصلے کے مطابق ATC عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی حفاظتی اقدامات کرنے ہیں تو کیے جائیں گے۔ ATC کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں، اور پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں، بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن دیا انہوں نے، یہ سنتے جائیے گا، اور پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں 9 مئی کے تمام کیسز کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں۔ جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ ATC جج سرگودا کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش میں مکمل تعاون کرے، عدالتی عملے سے تفتیش کی ویڈیو ریکارڈ کر کے تفتیشی ہائی کورٹ کو فراہم کرے، اور عمل درآمد رپورٹ 8 جولائی تک عدالت میں جمع کروائی جائے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے دراصل یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے بڑا سخت فیصلہ ہے۔ اب جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ جو ڈیسیژن دیا ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ ابھی تک یہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یہ ڈیسیژن دینے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے کچھ ججز نے خط لکھا تھا کچھ مہینے پہلے، اور وہ خط یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ISI کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت پر چیف جسٹس کو خط لکھا، اور انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ISI پاکستان کے جوڈیشل معاملات میں مداخلت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے خط لکھ کر اس وقت چیف جسٹس کو جب یہ خط لکھا تو عدلیہ نے اس کے اوپر ایک نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک نوٹس لیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس تب لیا تھا جب آپ کو پتہ ہے یہ 6 ججز کے خط کا معاملہ آیا تھا، اور اس کے اوپر تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ انکوائری کمیشن بنا دیا جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو نام ہے اس کو فائنل کیا گیا،
پھر اس کے بعد انہوں نے اس جو ہے وہ کیس کی سماعت سے معذرت کی، چونکہ وہ انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پر کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک اسود نوٹس لیا، سو موٹو لیا۔ اب یہ معاملہ عدالت میں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات عدالت میں چل رہے ہیں، تو میں تو نہیں کہتا کہ اگر آج ان 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے اور ان کو آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت نظر آ رہی ہے تو اس سے پہلے مداخلت نہیں تھی۔ آپ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ایفیڈیوٹ اٹھا کر دیکھیں، ان کا بیان الفی اٹھا کر دیکھیں، اس کیس کا فیصلہ دیکھیں جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، اس کیس کا فیصلہ دیکھیں اور اس میں سنیں اور اس میں پڑھیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس میں فیصلہ کیا آیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جب جج تھے تو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو کھڈے لائن لگا دو، اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو ہیں یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ایک بار سے آئی تھنک خطاب کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ باتیں کی تھیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان کی آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگا دو، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دو، کاؤنٹر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دو۔ جج صاحب جو ہیں ان کے پاس مجاز اتھارٹی ہوتی ہے، جو جج ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہر جج کے پاس ایک رائٹ ہے، اور ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کرنے کا اختیار ہے، توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا اختیار ہے۔ اب یہاں پر جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ حساس اداروں کو ہدایات جاری کی جائیں، وزیر اعظم آفس کو کہہ رہے ہیں کہ حساس اداروں کو ہدایات جاری کرے کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں۔ تو دیکھیں سر، اگر کوئی بھی اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے کسی بھی جج کو یا ان کے عملے کو تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کی جائے۔ توہین عدالت کی کارروائی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نوٹسز جاری کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے یا آئی ایس آئی کا کوئی افسر ہے یا کوئی اور شخص ہے تو پھر آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا نا، یہ جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کے بعد بڑے قانونی سوالات اٹھ رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ جی یہ فیصلہ جو آیا اس فیصلے کے اوپر آپ کوئی بغلے بجائے، کوئی تنقید کرے، لیکن جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے میرے خیال سے وہ جو جج صاحب کہہ رہے تھے، جو اے ٹی سی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے خط لکھا تھا جسٹس ملک شہزاد کو، اور جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ راولپنڈی بار سے آئی تھنک وہ خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ میں سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑائی جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد چونکہ یہ معاملات جس طرف گئے، اور آپ کو پتہ آج کل جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کچھ تعلقات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ خیر میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، اشارتاً بات کر رہا ہوں، تو کچھ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر اب کے مطابق جو وہ لوگ ہیں نا، جو منافقین کا ٹولہ، جو آج بڑی عدلیہ کو اس بات پر داد پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھو جی عدلیہ کے جرات مند ججز اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت ہو رہی تھی، تو سر جب ثاقب نثار کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا، جب آصف سعید کھوسہ کو واٹس ایپ کے اوپر فیصلے موصول ہوتے تھے، جب جسٹس گلزار کے دور میں عمران خان نے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بنانے کے لیے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا، تب مداخلت نہیں ہو رہی تھی، تب بھی تو مداخلت ہو رہی تھی۔ اور جب نون لیگ کی حکومت تھی، 2 تائی اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت تھی، تو پاناما جیسے جھوٹے اور انتقام پر مبنی کیسز کو استعمال کرنے کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوئی، جوڈیشل معاملات میں مداخلت ہوئی، اور اس وقت نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا۔ اس وقت بھی تو جوڈیشل معاملات میں مداخلت ہوئی تھی نا، کہ نواز شریف کے خلاف 5 رکنی بینچ کو بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ جی پاناما کا فیصلہ جاری کر دیا اور پاناما کا فیصلہ دے دیا گیا۔ اب یہ جو معاملات ہیں نا، اب میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، آنریبل جج نے، جسٹس شاہد کریم صاحب نے، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے بعد اگر ان کے فیصلے کے مطابق ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ کوئی ہائی کورٹ کے جج کو یا ان کے عملے کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر سر توہین عدالت کی کارروائی کریں۔
فائنل ڈیسیژن, دیٹس اٹ, بات ختم. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں گے جی وہ جو لوگ ہیں نا, وہ جی عمران خان کا آپ اٹھا کر دیکھیں. خیر میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو لوگ ہیں وہ جی اس وقت بھی یہی کر رہے تھے اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. ہم الزامات کی حد تک رہیں گے یا ہم کوئی کارروائی بھی کریں گے؟ مزہ تو تب ہے نا جب آپ کارروائی کریں اور بلائیں, تمام افسران کو عدالت میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو آپ ہمارے عملے کو یا ہمارے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں, کس ذاتی حیثیت میں, کس بنیاد پر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا وہ بیان مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو انہوں نے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان کو انٹرویو دیتے ہوئے, دوران انٹرویو انہوں نے یہ بیان دیا تھا, اور اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی جو ہے نا وہ فون ٹیپ کرتی ہے, آئی ایس آئی فون ٹیپ کرتی ہے, ان کا یہ الزام تھا. اور انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام لگایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ جب ان کے خلاف تحریک میں اعتماد کامیاب ہوئی, انہوں نے کہا یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا. حالانکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. آخر تک جنرل باجوہ عمران خان کے ساتھ تھے, اور اس لیے تھے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. جو شاہد میتلا کو انٹرویو دیا گیا تھا, جو شاہد میتلا صاحب نے وہ باتیں بتائیں, پھر آن دا ریکارڈ یہ چیزیں آتی ہیں نا سامنے, تو شاہد میتلا بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے, اور وہ ایکسٹینشن کے خواہش مند تھے, اور ان کو پتا تھا کہ وہ عمران خان سے ایکسٹینشن لے سکتے ہیں کیونکہ وہ معاملات ان سے بہتر ہونے تھے ان کے. تو آخر تک سر یہ جو باجوہ اور عمران کا جو تھا نا, یہ لڑائی ہو گئی, یہ ایسے ہو گیا, یہ سب سر ڈرامہ ہو رہا تھا, یہ ڈرامہ رچایا جا رہا تھا. اندر سے یہ ایک تھے عمران خان صاحب جو ہیں, وہ آخر تک چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ سروائیو کریں بطور آرمی چیف, مزید جو ان کو ٹرم ملے, کیونکہ 3 سال کی ایکسٹینشن عمران خان کی حکومت میں ملی تھی باجوہ کو. تو عمران خان صاحب جو ہے نا, اس وقت ان کو آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت نہیں نظر آ رہی تھی, جب نواز شریف کے خلاف کیسز کے فیصلے ہو رہے تھے, جب نواز شریف کے خلاف انتقام پر مبنی کیسز بن رہے تھے. آج آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ ان کی محبت کا جو اور ان کی شفقت کا جو سایہ تھا, جو ہاتھ تھا, وہ اٹھ گیا. تو اب ان کو آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت نظر آ رہی ہے. جج صاحب کا فیصلہ آ گیا ہے, میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, آپ کے سامنے ہے جج صاحب کا فیصلہ. جو بھی ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.